بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے خدشات کس حد تک درست ثابت ہوں گے، اور 5، 12 اور 20 دسمبر ستاروں کی چالیں ہیں یا کسی اور کی چالیں، اس میں کیا ہو رہا ہوگا، اور نواز شریف صاحب کی ڈیل میں کیا کیا کچھ شامل ہے۔ وزیر اعظم انہوں نے بننا ہے اگر، اور جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو اگر وہ واقعی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں تو ڈیل کیا ہے؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ڈیل ہوئی ہے؟ اور آصف زرداری صاحب کی سازشیں کامیاب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو جناب آصف زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، اور بڑے نعرے لگتے رہے ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر ہے۔ سینٹ کا الیکشن ہو، بلوچستان میں حکومت تبدیل کرنی ہو، پھر عمران خان صاحب کی چھٹی میں بھی فائنلی ان کا بڑا کردار تھا۔ وہ پیچھے بیک اینڈ پہ ساری فورسز اپنی جگہ، فرنٹ پہ کھیلنے کے لیے لوگوں کو یاد ہے نا، سندھ ہاؤس میں بندے جمع ہو گئے تھے، راجہ ریاض صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں گئے تھے، ہمیں اغوا کرنے لگے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی نے ہمیں اغوا کر لینا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو آصف زرداری صاحب کی وہ جو ساری گیمز تھیں وہ بڑی سکسیسفلی چلیں، کامیاب رہیں۔ بلکہ جب باجوہ صاحب آئے اور انہوں نے ملاقات کی، جس میں آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سارے شامل تھے، اور وہ جناب باجوہ صاحب اس وقت انہیں اس بات پہ کنونس کر رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے سب سے زیادہ شور مچایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اگر اب آپ نے ہمیں فورس کیا تو ہم باہر جا کے بتا دیں گے لوگوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ کیا گیم کر رہے ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب کی یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن ریسنٹ پاسٹ میں آ کے لگا کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور وہ اس طرح سے لگا کہ ان جنوبی پنجاب میں ایک بڑا گروپ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے پاس آ جائے گا، کوئی کنگز پارٹی نہیں ہوگی، تو جو بڑے بڑے الیکٹیبلز تھے سینٹرل پنجاب میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی، وہ بھی ان کے پاس آ جائیں گے۔ بلوچستان میں انہیں بڑی فیور ملے گی، اور جو بلوچستان میں بڑے بڑے سردار اور بڑے نام ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ساری ان کی پلاننگ تھی، اور لگ ایسے رہا تھا کہ سب کچھ اسی طرح سے چلے گا، لیکن پھر حالات بدلے، ہواؤں کا رخ بدلا، اور میاں نواز شریف صاحب کی انٹری ہوئی۔ اچھا، لیکن آج بھی جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے کہا نا خواجہ آصف صاحب نے کہ نیا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے بیرسٹر گوہر علی خان، وہ آصف زرداری کا تراشا ہوا ہیرا ہے۔ اچھا، بات ٹھیک ہے، 2022 تک وہ پیپلز پارٹی کے میں شامل تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے ان کی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے کہ وہ 2008 سے لے کر 2022 تک 14 سال وہ آصف زرداری صاحب کی ٹیم میں شامل رہے یا ان کی پارٹی میں شامل رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آصف زرداری نے ہی انہیں پی ٹی آئی کا چیئرمین بنوایا وایا اعزاز احسن اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن خیر، وہ اعزاز احسن پیپلز پارٹی کے بندے تو نہیں ہیں، وہ جن کے بندے ہیں وہ کمال کے بندے ہوتے ہیں۔ اچھا، آصف زرداری صاحب کا لیکن کمال یہ ہے کہ ان کا بندہ بظاہر کہا جا سکتا ہے اس کو تھوڑا بہت جو بھی ہے، وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بن گیا۔ ان کا بندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، محسن نقوی صاحب ان کے بارے میں مشہور ہے، محسن نقوی صاحب انہیں انکل کہتے تھے، اور وہ آصف زرداری صاحب محسن نقوی صاحب کو بیٹا کہتے تھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی۔ اچھا، اتنے کلوز ریلیشن شپ، اور بعد میں بھی اگرچہ کچھ اختلافات بھی ہوئے کچھ چیزوں پہ ہمیں پتہ چلا، لیکن پھر یہ بھی پتہ چلا کہ محسن نقوی صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مطلب ان اناؤنسڈ خاموشی سے جا کر آصف زرداری صاحب کو دبئی جا کر بھی ملے۔ انہوں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، جب ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں اور ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ چند صاحب کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آصف زرداری صاحب کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ تو آصف زرداری وہ جو سب پر بھاری کا ایک محاورہ تھا یا ایک نعرہ تھا، وہ اب کس حد تک کامیاب ہوگا؟ کیونکہ اب رؤف کلاسرا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ رؤف کلاسرا صاحب کا بھی ایک بڑا ڈیٹیل ٹویٹ ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور آصف زرداری صاحب کے لیے اب سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ سندھ کی حکومت بچا لیں، چوتھی مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے، وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو یہی کافی ہوگا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ گیم اس سے زیادہ بڑی ہوگی۔ نون لیگ جو اپوننٹ ہیں، جو نون لیگ کا اینٹی نون لیگ ووٹ ہے، جیسے کل انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، پرسوں بلکہ انہوں نے کہا تھا
کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اینٹی نون لیگ ووٹ انہیں مل جائے. اچھا ویسے اگر وہ پیپلز پارٹی کو نہ ملے تو اور کس کو ملنا چاہیے؟ مطلب نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ یہ ایک کنفیوژن تھی وہاں پہ جو کل میاں نواز شریف صاحب نے کلیئر کر دیا ہے، اور انہوں نے اب اپنی پارٹی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی تنقید کا آفیشیلی جواب دے سکیں. اس سے پہلے تک یہ ایشو آ رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی کہنا تھا آف دی ریکارڈ جب ان سے بات ہوتی تھی لوگوں کی، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے، ہمیں میاں صاحب نے اجازت نہیں دی. اور ایک دو اور لوگ بھی سینئر لوگ، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہم لاہور میں جب 180H میں ملے جا کے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ابھی اجازت نہیں مل رہی کہ ہم پیپلز پارٹی کو کھل کر اس کا جواب دے سکیں، یہ ہمیں ابھی اجازت نہیں ہے. لیکن اب انہیں اجازت مل گئی ہے تو وہ دھینگا مشتی، سیاسی گرما گرمی، یہ ساری چیزیں چلیں گی. لیکن نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کل کے اخبارات نے بڑی وہ مثلا جیسے یہ نیشن کی آپ سٹوری دیکھیں تو فرنٹ پیج کی سٹوری ہے دی نیشن اخبار کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں. اچھا کیا واقعی یہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی ہو جائے گی؟ 18ویں ترمیم ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایشو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو جائے. اس کے بارے میں پیپلز پارٹی والے شور بھی مچاتے رہتے ہیں، لیکن مشکل کام ہے، ظاہر ہے اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. تو کیا 2/3 میجورٹی کے ساتھ میاں صاحب آ جائیں گے؟ اچھا ایک چیز تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اگر پولیٹیکل حکومت بننی ہے الیکشن ہونے کے بعد، میں بار بار اگر کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ ایشوز ہیں، میں ابھی آپ سے اگلے چند منٹ کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں. مسئلہ یہ کہ اگر وہ حکومت بننی ہے اور یہ سارے کام ہونے ہیں تو پھر میاں صاحب ہی سب سے سوٹیبل آدمی ہیں، کیونکہ بڑی میجورٹی کے ساتھ اگر کوئی پارٹی آ سکتی ہے، پی ٹی آئی تو آؤٹ ہے نا، تو اگر کوئی بڑی پارٹی جو زیادہ میجورٹی کے ساتھ زیادہ نمبر آف سیٹس کے ساتھ آ سکتی ہے تو وہ مسلم لیگ نواز ہے، تو وہ سب سے سوٹیبل ہے. لیکن کیا نواز شریف صاحب نے یہ ڈیل کا حصہ مان لیا ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ چیزوں پہ تو لگتا ہے جب میاں صاحب خاموش ہیں، وہ نہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، نہ جنرل فیض حمید کا نام لیتے ہیں، نہ ثاقب نثار کا نام لیتے ہیں، کسی کی بات ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور میں صرف اب پاکستان کی ترقی کی طرف دیکھ رہا ہوں، معاشی حالات کی طرف دیکھ رہا ہوں. اچھا ایک سائیڈ سے دیکھا جائے، ایک اینگل سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مطلب ایک عام آدمی کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ جنرل فیض کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، جنرل باجوہ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ثاقب نثار سے ان کی 2 نمبریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا نہیں پوچھا جاتا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. ان کا تو کنسرن یہ ہے کہ انہیں 2 وقت کا کھانا ملے، انہیں روزگار ملے، انہیں سہولتیں ملیں، علاج معالجے کی، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کی سہولتیں ہوں، بجلی پانی گیس افورڈیبل پرائسز میں اویلیبل ہو. تو عام آدمی کے تو یہ مسائل ہے نا، کاروبار چل رہے ہوں، نوکریاں مل رہی ہوں. تو اگر میاں صاحب کے پاس واقعی کوئی ایسا ایجنڈا ہے جس میں وہ معاشی ترقی کے حوالے سے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، پاکستان کو خوشحال بنا سکتے ہیں، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں ہم نے 11 سال کے مارشاء اللہ دیکھے ہیں اور اس کے بعد مشرف جیسے بندے آرام سے وہ کھسک گئے، بچ کے نکل گئے، تو باجوہ اور فیض بھی صحیح، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر ہم نے پولیٹیکل سسٹم چلانا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے مقدم ہو اور عوام کی جو حکومت ہو، لوگوں کا حق رائے دہی پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، نواز شریف صاحب کا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت ہو، اگر ان ساری چیزوں کی طرف دیکھا جائے تو پھر تو جو مجرم ہے 2014 ہو، 17 ہو، 18 ہو، جن لوگوں نے ایک چلتی ہوئی منتخب حکومت کو فارغ کر کے ایک ہائیبرڈ نظام، ایک فراڈ سسٹم، کبھی RTS بٹھا کے اور کبھی کچھ کر کے ہم پر مسلط کیا تھا، ان سب کا کچھ بندوبست ہونا چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا 2/3 میجورٹی کے ساتھ یا اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں کہ وہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے مطابق وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن الیکشن ہونے کے بارے میں جہاں سپریم کورٹ کی طرف سے تو آرڈر ہے کہ کوئی بات نہ کریں، لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا تھا موسم کا ایشو ہے، دوسرا انہوں نے کہا تھا امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، ابھی اس کو ڈیلے کر دینا چاہیے. تو اب کل جو ہے گورنر KP جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حاجی غلام علی صاحب جو KP کے گورنر ہیں وہ ڈان کے پروگرام دوسرا رخ میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ سیاسی سرگرمیاں ہو سکیں. وہ کہا کچھ جگہوں پر صوبے کے کچھ حصے جو ہے، وہ کہا وہاں پہ الیکشن تو ہو سکتا ہے، سیاسی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی.
اور کل چونکہ تازہ ترین واقعہ ہوا تھا چلاس والا، جہاں بس پر فائرنگ ہوئی اور قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. مسئلہ یہ کہ اس طرح کے واقعات ریپیٹڈلی ہو رہے ہیں. اچھا، وہ دہشت گردوں کی بھی روٹس اتنی ڈیپ ہیں کہ ان کو پکڑنے میں، انہیں ایلیمینیٹ کرنے میں، ان سے نجات حاصل کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جو پرانی قربانیاں دی تھی اتنی ڈھیر ساری، مطلب وہ ہزاروں میں، 70,000 80,000 کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، اور بڑے بڑے آپریشنز بھی کیے ہم نے دہشت گردی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، وہ سارا کچھ زیرو اس لیے ہو گیا کہ اس کے بعد پھر ہم نے شدت پسندوں کو، جنگجوؤں کو بڑے فخر سے اعلان کر کے انہیں لا کر سیٹل کر لیا دوبارہ. بتایا کہ وہ، ہم نے کہا یہ تھا کہ ہتھیار نہیں لے کر آئیں گے، لیکن وہ ہتھیار بھی لے کر آ گئے. وہ تو بھائی کس نے روکنا تھا اسے چیک، وہ ہتھیار لے کر آ رہے ہیں یا نہیں لے کر آ رہے، یہ کس نے چیک کرنا تھا؟ یہ ایک عام آدمی جو آج سڑک پہ مارا جاتا ہے بس میں جاتے ہوئے، یا سڑک پہ ٹریول کرتے ہوئے، یا اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہیں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں فائرنگ ہو جاتی ہے، یہ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ جو ذمہ داران ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ اب جو دوبارہ ہم آپریشن شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم نے غیر ملکیوں کو بھی نکالنے کی بات کی ہے. کل جو ہے ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا بھی بیان تھا کہ پنجاب میں ایک بھی غیر ملکی جو ہے وہ اللیگل نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک بات ہے، اللیگل کوئی غیر ملکی نہیں ہونا چاہیے، ساری دنیا میں یہی سوچا جاتا ہے. لیکن کیا جو مجرم ہے ان کو پکڑنا ضروری نہیں ہے؟ وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ غیر ملکی جو اللیگل رہ رہے ہیں انہی میں سے ہوں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا اپنے آس پاس، اپنے سسٹم میں، کہ ہمارے کون لوگ ہیں جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، دہشت گردی کی چیزوں میں انوالو ہیں. یہ لوکل ہیلپ کے بغیر اتنی زیادہ کاروائیاں نہیں ہو سکتی. اچھا، پھر وہ سی پیک کا روٹ ہے، چائنا سے ہماری ایک بڑی امیدیں وابستہ ہیں ہمیں. ہمارا سی پیک جو ہے اس میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، اور صرف وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ جو $40 بلین کی ہم بات کرتے ہیں یا $60 بلین کی، صرف وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس میں جب یہ روٹ بن جائے گا اور یہاں پہ ٹریڈ ہو رہی ہوگی تو اس ٹریڈ کے ذریعے بھی بلینز آف ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں. لوگوں کو روزگار ملے گا، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کا فروٹ ہمیں تبھی مل سکتا ہے، ان چیزوں کا فائدہ ہمیں تبھی ہو سکتا ہے جب یہ سارا روٹ سیکیور ہو، یہ سارے علاقے محفوظ ہوں، یہاں پر دہشت گردی نہ ہو. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، چائنا نے اپنا جو BRI پارٹنرز ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے جس کا ایک حصہ سی پیک ہے، ان کے ساتھ گزشتہ سال 2022 میں $2.9 ٹریلین کی ٹریڈ کی ہے. $2.9 ٹریلین. اچھا، اب ہم نے اس میں سے شیئر لینا ہے. یہ انفراسٹرکچر جو بن رہا ہے، یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں، اس کے بعد ٹرین کا پروجیکٹ ہے، اگلے چند ماہ میں ML1 کا پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. یہ تو اپنی جگہ ہیں. اصل میں تو یہاں جو ٹریڈ ہونی ہے، اگر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ لانگ رن میں ہمارے لیے فائدہ ہے. وہ ہماری معیشت کے لیے، ہماری ترقی کے لیے وہ ایک اہم سنگ میل ہوگا، وہ ایک اہم پروجیکٹ یا کمپوننٹ ہوگا اس سارے BRI کا، اس سی پیک کا. تو ہمیں اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہے، اپنے لوگوں کو محفوظ بنانا ہے، ان کی جانوں کے لیے اور اپنی معاشی ترقی کے لیے. شکریہ.